وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے کبیر خان آفریدی. تم نے تو آج تک کسی کی استعمال کی ہوئی چیز استعمال نہیں کی. پھر عورت ایسی جس پر کسی اور کی مہر لگی ہے. وہ شیشے کے مقابل کھڑا تھا جب اسے اپنا عکس بولتا ہوا محسوس ہوا. وہ شیشے میں دیکھتے گہرا مسکرایا. وہ چیز نہیں ہے، عورت ہے. کبیر خان آفریدی کا جنون ہے، اس کے دل کو بھانے والی عورت. میں نے معمولی سے معمولی چیز نہیں چھوڑی جو پسند جائے. تو پھر وہ تو پسندیدہ عورت ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شادی شدہ ہے یا بچے کی ماں، پر وہ کبیر خان آفریدی کی ہے. دیٹس اٹ. اپنی گردن پر پرفیوم اسپرے کرتے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلا. سنو، بازار لگا ہے، نیہا کے ساتھ سبزی لے آؤ. اپنی سانس کی آواز پر برتن دھوتی ملیحہ کے ہاتھ پل بھر کر رکے. جی اچھا، مختصر جواب دے دیے. وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی. اور دیکھ کر سبزیاں لینا، سستی اور اچھی. اپنے باپ کی چھوڑی جائیداد سمجھ کر پیسے لٹا مت دینا. ایک اور تانا سنتے اس نے لب سختی سے پیوست کیے. کبھی کبھی دل کرتا تھا اینٹ کا جواب پتھر سے دے، پر وہ مجبور تھی، اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا. کچھ دیر بعد نیہا تیار ہو کر باہر آئی. اب تک کچن میں کھڑی ہو، باہر نہیں آئی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے ملیحہ سے پوچھا تو وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی کمرے میں گئی. چادر اٹھا کر سر پر اور جسم پر لپیٹی. ایسی باسی شکل لے کر جاؤ گی تو سبزی والے مفت میں پکڑا دیں گے، بھکارن سمجھ کر. نیہا کی بات پر نصرت بیگم بھی ہنسی تھی. نیہا کو اس سے ذاتی پرخاش تھی. وہ عمر میں نیہا سے کافی چھوٹی تھی، پر ہمیشہ سے اسے دیکھنے کے لیے آنے والا رشتہ ملیحہ کو پسند کر جاتا تھا. ملیحہ بھابھی تو بن گئی تھی، پر اب بھی راہ کا چبھتا ہوا کانٹا تھی. وہ لوگ گلی محلے سے نکل کر بازار کی سمت بڑھے جہاں نیہا کے قدم رکے. اتنی عالیشان گاڑی، وہ بھی ہمارے محلے میں؟ حسرت سے چمچماتی گاڑی کو دیکھتے نیہا اس گاڑی کے قریب گئی. گاڑی بند پڑی تھی، کالے شیشے اوپر چڑھے تھے. گاڑی کے اندر کا کچھ نمایاں نہیں تھا. نیہا دیر ہو جائے گی، ملیحہ نے اسے ٹوکا. چپ کرو، تم نے کبھی حقیقت میں دیکھی ہے ایسی گاڑی، یا کبھی بیٹھی ہو؟ تنزیہ پوچھا. نہیں بیٹھی، نہ مجھے خواہش ہے بیٹھنے کی، ملیحہ نے نخوت سے کہا. خواہش نہیں، یہ بولو اوقات نہیں ہے بیٹھنے کی. خیر تم دیکھ لینا، میں ایسی ہی گاڑی میں رخصت ہوں گی، عالی شان طریقے سے. گاڑی کے دروازے کو چھوتی وہ آگے بڑھ گئی تھی. ملیحہ بھی خاموشی سے اس کی تائید میں آگے بڑھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص سانس تھامے اسے دیکھ رہا تھا. کبیر خان آفریدی پتھر کا ہو گیا تھا. وہ خود گاڑی کے اندر بیٹھا تھا اور اس نے ڈرائیور کو باہر بھیجا تھا کسی آدمی سے ملنے جو ان کو ضامن کے گھر کی پل پل کی خبر دے سکتا. امید نہیں تھی اس معصوم کا دیدار ہو جائے گا، وہ بھی اتنے قریب سے. مہندی کے فنکشن میں وہ سادہ سی تھی، پر پھر بھی حسین لگ رہی تھی. اس وقت وہ ہر قسم کی زیبائی سے پاک، بہت غریب پہلے میں تھی. اور کبیر خان آفریدی یہ قبول کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ بعض حسن کسی اچھے لباس یا زیبائش کی محتاج نہیں ہوتے. سر پر کیپ پہنتے اس نے جنوں تک فولڈ کیے آستین نیچے کیے، منہ پر ماسک لگایا اور گاڑی سے نیچے اتر گیا. نیچے اترتے ہی دھول میں قدم رکھتے اس کے جوتے گرد آلود ہوئے. کوئی اور موقع ہوتا تو اسے برداشت نہ ہوتا، پر ابھی معاملہ کچھ اور تھا. وہ تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں سے ملیحہ اور نیہا گزری تھی، پر آگے ہی بازار تھا جہاں لوگ مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے تھے. اسے شدید کوفت اور گھٹن کا احساس ہوا. گہری سانس لیتے وہ بازار کے اندر قدم رکھ گیا. یہ بازار میں اس کا پہلا تجربہ تھا. جب یہ آگے بڑھتے اسے خیال نہ رہا اور ایک عورت کے تیزی سے گزرتے دھکا مارا. وہ لڑکھڑا کر سنبھل نہ سکا اور کپڑوں کے تھان پر گرا. ایڈیٹ، کس نے دھکا دیا؟ وہ بڑبڑا کر اٹھا، ماتھے پر بل ڈالے، اپنی جیب درست کی، پر اس کی بات جیسے کسی نے سنی ہی نہیں تھی. البتہ تھان والا پٹھان لڑکا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. صاحب یہ بازار ہے، مضبوط ہو کر چلو ورنہ تم پائیدان بن جائے گا. کہتے وہ ہنسنے لگا. کبیر کا چہرہ سرخ ہوا. وہ غصے سے آگے بڑھا تو لگا سر چکرا کر گر پڑے گا. اتنا رش کے آگے عورتوں کے سروں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. یا اللہ، یہ انسانوں کو بازاریں کیا، یا جوج ماجوج کی قوم؟ سانس بھی نہیں آ رہی.
گھبرا کر وہ پلٹا تھا تاکہ واپس باہر نکل سکیں، پر اس کے پیچھے آگے والوں سے زیادہ رش تھا۔ کہاں پھنس گیا؟ غصے سے بڑبڑاتے آخر میں لوگوں کو دھکا دیتے وہ بازار کے درمیان سے دوسری جانب نکل آیا۔ یہاں قدرے کم رش تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے خود کو نارمل کیا، چہرے سے ماسک ہٹایا۔ یہاں سبزی کے ٹھیلے لگے تھے۔ وہ پلٹنے لگا جب نگاہ ایک سبزی کی دکان پر رکی۔ ملیحہ اپنی نند کے ساتھ کھڑی سبزی چن رہی تھی۔ کبیر کے ہونٹ مسکرانے لگے اور جیسے ساری کوفت اور گھبراہٹ یوں ختم ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ کچھ دیر پہلے عذاب لگنے والا بازار حسین لگنے لگا۔ اس نے قدم ملیحہ کی طرف بڑھائے۔ یہ بہت مہنگا ہے بھائی، دوسرے 44 روپے کلو بول رہی ہیں اور آپ 10 روپے زیادہ بول رہی ہیں۔ وہ ٹماٹر بنتی مگن سے بولی۔ اس کی نند سبزی کے برابر والے ٹھیلے پر مصروف تھی۔ نہیں، اگر 40 کے دو گے تو بات کرو ورنہ میں نہیں لوں گی، ملیحہ نے ٹماٹر کی ٹوکری آگے بڑھاتے کہا، جب عجیب سی تپش محسوس کرتے نگاہیں موڑی اور یوں لگا جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ آنکھیں پھیل گئی۔ ملیحہ، کبیر نے پکارا تھا۔ اس مہندی والے انجان شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر ملیحہ کا دل خوف سے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ فوراً پلٹ کر اپنی نند کو دیکھا جس کا رخ دوسری جانب تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ کبیر نے بات کرنی چاہی۔ خواہش نے شدت پکڑی کہ ملیحہ اس سے بات کرے۔ ملیحہ گھبرا کر پلٹنے لگی جب کبیر تیزی سے اس کے مقابل آیا۔ ملیحہ نے بے اختیار قدم پیچھے لیے۔ میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز میرا راستہ چھوڑیں، میری نند دیکھ لے گی۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ کبیر حیران بھی تھا، وہ لڑکی اتنی سی بات پر اتنی بری طرح گھبرا رہی تھی، وہ بھی اپنی نند سے۔ کبیر نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ ملیحہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور نیہا کی طرف آئی۔ باجی لے جاؤ، 40 کی لگا دوں گا، سبزی والے نے آواز لگائی۔ کیا ہوا، ٹماٹر نہیں لیے؟ ملیحہ کو آگے بڑھتے دیکھ کر نیہا نے پوچھا۔ یہاں سے چلو نیہا، بہت مہنگی سبزی ہے، دوسری دکان سے لیں گے، وہ گھبرا کر کہہ دیا۔ آگے بڑھ گئی۔ نیہا نے ایک سنجیدہ نظر پیچھے کھڑے سبزی والے ڈالی اور ایک نظر کبیر کو دیکھتے آگے بڑھ گئی۔ یادداشت تو اس کی بھی کمزور نہ تھی اور لڑکا بھی مجھے سے دیکھ کر مہندی میں آہیں بھری تھی۔ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ وہ مہنگی عالیشان گاڑی اسی نوجوان کی تھی جو اس کی بھابھی کے پیچھے آیا تھا۔ ایک بار پھر ملیحہ سے شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے پیچھے امیر زادے پاگل کر رہی تھی اور ایک وہ خود تھی جو اتنی کوششوں کے باوجود کسی کی پسند نہیں بن پا رہی تھی۔ کانوں کو چیر دیتے تیز میوزک کے درمیان نتاشا جھومتی کبیر تک آئی تھی اور کبیر کو ڈانس فلور پر کھینچا تھا۔ وہ جو کبھی موقع پر جھومتا تھا، نہ جانے کیا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے ڈانس فلور کی جانب بڑھا تھا۔ گانے کے بول پر اس کا کسرتی جسم بڑی مہارت سے موو کرنے لگا تھا۔ کلب میں اندھیرا یکدم مزید گہرا ہوا تھا۔ اسپاٹ لائٹس کی اچانک اٹھی تھی۔ وہ نشے میں نہیں تھا پر یوں لگ رہا تھا جیسے ہوش میں بھی نہیں ہو۔ اس کے دوست بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ سب خیریت ہے؟ گانے کے بول کے ساتھ نواب صاحب واقعی جنونی لگ رہے ہیں، اس کے ایک دوست نے سگریٹ سلگاتے تبصرہ کیا تھا۔ کیا پتہ کوئی پرانی محبوبہ یاد آ گئی ہو، ایک دوست نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ میں اس کا سب سے پرانا دوست ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ کبھی کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑا۔ کان میں انگلی دباتے حاشیے نے آواز بلند کرتے کہا اور نظریں واپس کبیر کے اوپر جما دی۔ جو بھی کہو، میں نے آج تک ایسا ڈانس نہیں دیکھا، ان کے گروپ کی ایک لڑکی نے آہ بھرتے کہا۔ کبیر کے ہونٹ مسکرائے تھے، آنکھیں خود بخود بند ہوئی تھیں۔ نظروں کے سامنے اس معصوم لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا، سہمی آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ۔ وہ یوں گھبرائی تھی جیسے کبیر خان آفریدی کوئی آسیب ہو۔ خوف خوب جپتا تھا اس کی آنکھوں میں۔ یہاں سے چلو نیہا، بہت مہنگی سبزی ہے، دوسری دکان سے لیں گے۔ کاموں میں اس کی گھبرائی ممنوعی سی آواز گونجی تو کبیر کے قدم ایک دن تھک گئے۔ کلب کی تیز میوزک بھی اس کی سماعتوں میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی، گھٹن کر شدید احساس ہوا تھا، جسم اے سی کی تیز کولنگ کے باوجود شرابور ہوا تھا، سانس پھولی بھی تھی۔ اف، معصوم آنکھوں والی لڑکی، تم نے تو مجھے واقعی جنونی کر دیا ہے۔ سر جھڑکتا وہ ڈانس فلور سے اترا اور اپنے گروپ کی جانب بڑھا۔
ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھاتے اپنے سر اور سینے پر پانی ڈالا اور صوفے پر بیٹھتے سر پیچھے گرا دیا۔ سیاہ شرٹ کے بٹن سینے تک کھلے تھے، اندر سے وائٹ گولڈ کی چین باہر جھانکتی اس کے کثرتی سینے پر جچ رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا نواب صاحب؟ معاملات کچھ گڑبڑ لگ رہے ہیں؟ حاشر اس کا کندھا ہلکا سا دباتے پوچھا تو وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرا دیا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، میرا راستہ چھوڑے، میری نند دیکھ لے گی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی جبھی اس قدر گھبرا رہی تھی۔ کبیر نے بنا کچھ کہے اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے گزر جانے تک اس کے پلٹ کر دیکھنے کا منتظر رہا تھا، پر اس ظالم لڑکی نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ مسکراتے رہو گے یا کچھ بتاؤ گے بھی؟ اب کی بار حاشر کو واقعی شک ہونے لگا تھا۔ کیا بتاؤں؟ سیدھا ہوتے کبیر نے ٹیبل سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا، سگریٹ سلگاتے لبوں میں دباتے ایک ساتھ 2-3 گہرے کش لیے۔ یہی بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، محبت ہو گئی کسی سے؟ حاشر کے پوچھنے پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ محبت صحبت کچھ نہیں ہوتا، مجھے عشق ہوا ہے، نشہ ہوا ہے جو سر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو حاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھی پاگل ہوں، جانتا ہوں لڑکی وڑکی تمہارے بس کی بات نہیں، پھر بھی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کبیر کی بات کو مذاق سمجھتا چہرہ پھیر گیا۔ کبیر خاموشی سے مسکرانے لگا۔ یقین تو اسے بھی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اچانک اس قدر حواسوں پر سوار ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک شادی شدہ لڑکی اور ایک بچے کی ماں۔ پر وہ باقی معاملات کی طرح محبت کے معاملے میں بھی بلاکس شفاف تھا۔ اسے غرض نہیں تھی وہ شادی شدہ تھی یا کنواری، تو بس کبیر خان آفریدی کا جنون تھی۔ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ اس کے شوہر نے دھاڑتے سالن کی پلیٹ اٹھاتے زمین پر پٹکی تو خوف سے ہڑبڑا اٹھی۔ اس کے 3 سالہ بیٹا سہم کر سے چپک گیا۔ میں نے کیا کیا؟ نم نظروں سے اپنے ساس سسر اور نند کو دیکھتے اس نے آخر میں خوف سے ضامن کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ البتہ گھر کے باقی افراد یوں لاپرواہ کھانے میں مگن تھے گویا یہ سب روز معمول کی بات ہو۔ میں نے کیا کیا؟ سالن میں نمک کہاں ہے؟ دھیان کہاں رہتا ہے تیرا؟ دستر پر بیٹھے بیٹھے ضامن نے اس کے سر پر زور سے مارا تھا۔ وہ چیخ دباتی دوسرے بازو میں اپنے بچے کو دبوچ گئی تھی۔ یہ سب تماشے کمرے میں جا کر ضامن، اپنی بیوی کو بھی کمرے میں لے جا، ویسے ہی کھانا بدمزہ ہے، اوپر سے ہی تماشا۔ ساس نے جلے بھنے انداز میں کہا تو ضامن کھڑا ہوا اور ساتھ اسے بھی بازو سے پکڑتے کھڑا کیا۔ مومن ڈر رہا ہے پلیز۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کے بیٹے مومن کی رونے کی آواز اس سے زیادہ بلند تھی۔ اس کو دیکھو نیہا۔ ضامن اپنے بیٹے کا بازو پکڑتے اسے اپنی بہن کی جانب دھکیلا اور ملیحہ کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے سے ملیحہ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ملیحہ کی چیخوں کے ساتھ مومن کی چیخیں بھی شامل ہونے لگیں۔ وہ کھڑا ہوتا کمرے کی جانب بھاگنے لگا جب نیہا نے اس کی کلائی پکڑتے اسے واپس دستر پر بٹھایا۔ چپ، بالکل چپ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ ورنہ بابا تمہیں بھی ماریں گے، کھانی ہے نا بابا کی مار؟ ملیحہ کے پوچھنے پر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ملیحہ کے کہنے پر وہ خاموش تو نہ ہوا پر آواز دباتا ڈبکیاں بھرنے لگا۔ اس کا ننھا سا ذہن پھٹنے کو قریب تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس نے دستر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ میری ماما کو بچا لو، بابا کو مار دو۔ نہ جانے اس کے منہ سے کیسے نکلا تھا کہ دستر پر لقمہ توڑتے سب کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ اگلے لمحے ضامن کی ماں نے اس معصوم کی گال پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لے کر جا اسے اندر ورنہ منہ توڑ دوں گی اس کا۔ اس ناگین کی ماں نے سکھائی ہوگی اسے یہ دعا۔ ماں کے چلانے پر نیہا مومن کو گود پہ اٹھاتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس پر ہاتھ مت اٹھایا کر اماں، جس نے اس کو دعا سکھائی ہے جا کر اس پر اٹھا۔ نیہا کو ماں کا ہاتھ اٹھانا پسند نہیں آیا تھا۔ مومن کو چپ کرواتی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ضامن اپنے آستین فولڈ کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے میں اب خاموشی چھا چکی تھی۔ میں نہیں کھا سکتا یہ بدمزہ کھانا، دوستوں کے پاس جا رہا ہوں وہاں کھا لوں گا، سختی سے کہتا وہ دروازے کی جانب بڑھا جب چارپائی پر بیٹھی اس کی ماں کی بھوئیں چڑھی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں کن دوستوں کے پاس جا رہا ہے اور کہاں پیسے اڑا رہا ہے، حرام خور۔ اب یہی کسر رہ گئی
کہ جو تھوڑا بہت کماتا ہے وہ بھی باہر کی عورتوں پر لٹا دے گا؟ ماں کے جملے پر وہ دروازہ کھلتا پلٹا اور چارپائی تک آیا۔ تو کس پر لٹاؤ؟ گھر کی لالچ میں کر دی میری شادی اس منحوس لڑکی سے۔ مل گیا گھر تجھے، اب جب کی ہے میری شادی تو خود بھگتو، میں وہاں جاؤں گا جہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ مکاری سے کہتا وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ہو گئی غلطی جو اس منحوس کو بیار لائی، کوئی خوشی نہیں دے سکی، نہ سسرال کو نہ شوہر کو۔ سانس کی توبہ کا رخ اب ملیحہ کی طرف تھا۔ وہ کمرے کے فرش پر بکھری سی حالت میں پڑی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا، پر اس کا وجود پر بھی اس مار کا عادی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا اس کی معصوم اولاد اسے ڈر تھا کہیں یہ سب دیکھتے اس کی اولاد ذہنی معذور نہ ہو جائے۔ یہ گھر اس کے نام تھا۔ شروع میں گھر اپنے نام کروانے کی چاہ میں اس کے سسرال والے اور شوہر اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہے تھے، پر بچہ ہونے کے بعد جب اس نے گھر نام نہ کیا تو حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی گھر نام کر دے، پر نہ جانے کیوں ضد آڑے آتی تھی۔ اس کے گھر پر اس کی اولاد کا حق تھا، اور کیا بھروسہ تھا کہ گھر نام ہو جانے پر اس کے بعد وہ اسے گھر میں رکھتے۔ وہ تو شکر تھا گھر نام پر ہونے کے لیے کورٹ میں اس کا جا کر بیان دینا ضروری تھا، جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت پہ لکھا کہ میری بیٹی جاہل ہے، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جب تک وہ خود آ کر گواہی نہ دے دے تب تک گھر کے کسی کے نام نہیں ہو سکتا۔ ابھی آنکھیں درد سے بندی ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے مومن اس کے قریب بیٹھا تھا۔ مومن کی سسکی پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ درد کے باوجود فوراً اٹھ بیٹھی۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں سے خود سے لگاتی پوچھنے لگی۔ بابا آپ کو مار رہے تھے نا؟ وہ دھیمی لہجے میں بولا۔ اس کی زبان صاف نہیں تھی پر کافی حد تک سمجھ آتی تھی۔ نہیں تو بابا تو ضروری بات کرنے ماما کو کمرے میں لائے تھے، آپ غلط سمجھ رہے میری جان۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کو مار رہے تھے، میں دعا کروں گا اللہ بابا کو مار دے۔ اس کی تسلی پر ملیحہ نے سختی سے آنکھیں میچی، جبکہ دروازے پہ کھڑی نیہا کے تیور چڑھ گئے۔ اس کے ذہن میں زہر گھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمنی کر رہی ہو اس کے ساتھ، پھر یہ بھی ویسے ہی پٹے گا جیسے خود پٹ رہی ہو، پر سدھر نہیں رہی۔ نیہا کے کہنے پر ملیحہ نے اسے نفرت سے دیکھا۔ نہیں، میں اس کو سکھاتی ہوں، اس کے بابا بہت اچھے ہیں، اس لیے دعا کریں پھپھو کو بھی ایسے ہی شوہر ملے۔ ملیحہ کی بات پر نیہا کی تیوری گہری ہوئی۔ شکر مناؤ میں نے اب تک بھائی کو بتایا نہیں کہ بازار میں تمہارا وہ عاشق آیا تھا۔ نیہا کی بات ملیحہ کی رنگت سفید پڑی تھی۔ تو کیا نیہا نے دیکھ لیا تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اتنی انجان نہیں ہوں، پہچان گئی تھی میں اس امیر زادے کو شادی میں، تمہیں نہا رہا تھا اور اب گھر تک آ گیا۔ میرے سامنے آئندہ زیادہ بکواس کی تو بتا دوں گی بھائی کو۔ تنفر سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ ملیحہ آنکھیں میج گئی۔ یا اللہ، یہ کون سی نئی آزمائش آ گئی ہے میری زندگی میں؟ مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈال، میں نہیں سہ سکتی مزید۔ میری اولاد بہت معصوم ہے، اس کے ذہن کی حفاظت کر۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی، مومن اس کے باہوں میں بھوکا اور سہما سو چکا تھا۔ وہ خود بھی بھوکی ویسے ہی تکیے پر لیٹ گئی تھی۔ اپنے گاؤن کی ڈوری کھلتے اس نے گاؤن بیڈ کی ایک جانب اچھالا اور گلاس وال سے پردہ ہٹاتے ایک ہاتھ گلاس وال پر ٹکایا۔ ہاں ہمیں انصاف چاہیے۔ کانوں میں ڈرپوک سہمی سی آواز گونجی تو میران خانزادہ کے ہونٹ گہرا مسکرائے۔ گہری سانس لیتے وہ ٹیبل کی جانب بڑھا، سگریٹ اٹھا کر لبوں پر لگائی، کاؤچ پر نیم دراز ہوتے گہرا کش کھینچا، نظروں کے سامنے اس طاق لہرایا۔ فاطمہ کا خود سے اپنے بھائی کی اونٹ میں چھپنا۔ میں بھی کیا سوچ رہا ہوں، ایک بے ضرر سی لڑکی کو؟ سر جھٹکنا چاہا۔ ہاں، بے ضرر کیسے؟ اس نے بے ضرر سی لڑکی نے پولیس اسٹیشن تک کھینچ لیا، میڈیا میں میرے خلاف بیان دے دیا۔ میران نے اپنی ہی بات کی تصحیح کی۔ میران خان آفریدی کے مقابل کھڑے ہونے کی جرات کی ہے، پہلی بار کسی نے۔ یہ تو طے ہے فاطمہ، میں تمہیں اتنی آسانی سے فراموش نہیں کرنے والا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ وارڈروب کی ایک طرف ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ میران ہاتھ کی انگلی اس فریم پر پھیری۔ بہت شدت سے یاد آتی ہے آپ کی۔
پر آ نہیں سکتا۔ انا درمیان میں آ جاتی ہے، پر اگر آپ ایک بار پکارتی تو آ جاتا، لیکن آپ نے آخری بار بھی پکارا تو عابد کو، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، اور پھر اس فریم کو الٹا کرتے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو ٹیبل پر ناشتہ پہلے سے سجا تھا۔ ایک نظر ناشتے پر ڈالتے وہ بے دلی سے باہر نکل گیا۔ جس لڑکی نے میرے خلاف میڈیا میں بیان دیا ہے، مجھے اس کی ساری انفارمیشن چاہیے، گھر کے ہر فرد کی ڈیٹیلز۔ میران خان زادہ نے آفس میں داخل ہوتے ہی لاپرواہی سے کہا۔ اف، کتنا کول بندہ ہے یار۔ آفس میں کام کرتی ایک لڑکی نے تبصرہ کیا تھا۔ کول صرف دکھنے کی حد تک ہے، ورنہ بالکل بھی کول نہیں ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، 2 منٹ میں عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ دوسری لڑکی نے منہ بناتے کہا، تو اس کی پرسنالٹی پر جشن ہے یار۔ ابھی وہ لڑکی آہیں بھری رہی تھی جب میران خانزادہ آگے بڑھتا اس کی جانب رکا تھا۔ میری ذات پر تبصرہ کر لیا تو کام کرنے پر توجہ دیں۔ میران کے اچانک مقابل آنے پر وہ جو گھبرائی تھی، اس کے گہرے طنز پر شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ میں آپ کے بارے میں تبصرہ نہیں کری تھی، اس نے جھوٹ کہا، پر جواب میران نے اسے جن نظروں سے گھورا تھا وہ شرمندگی سے سانس رک گئی تھی۔ سوری سر، اس نے فوراً معذرت کی۔ احساس ہوا مقابل بندہ واقعی کول نہیں تھا۔ کہا تھا نا کول نہیں ہے، چیل سی نگاہ رکھتا ہے۔ دوسری لڑکی نے مسکراہٹ دباتے کہا تو وہ لڑکی غصے سے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ باس، زاہد سر کی کال تھی، وہ آج آپ سے ملنے آفس آ رہے ہیں۔ مینیجر کی بات پر میران نے سختی سے لب کھینچے اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہی آفس کے دروازہ بنا دستک کے کھلا۔ میران کی نگاہیں نہ اٹھائی، وہ جانتا تھا آنے والا کون ہے۔ میں نے تم سا بےحس انسان آج تک نہیں دیکھا میران، وہ غصے سے غراتے، پر میران کی جانب سے خاموشی رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، زاہد آفریدی نے ضبط سے کہا۔ مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے بتائیں، سنا رہے ہمیشہ کی طرح۔ زاہد آفریدی نے گہری سانس لی۔ کیا چاہتے ہو میران؟ وہ بے بس ہوئے تھے۔ جب چاہتا تھا تب آپ سے کچھ ملا نہیں، اور اب مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ زاہد آفریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ صفاقی سے بولا۔ زاہد آفریدی کو میران میں اپنا ہی عکس نظر آیا۔ میں تم سے تمہاری ماں اور عائشہ کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ اب کی بار میران سنجیدہ ہوا تھا۔ جی بولیے، انٹرکام اٹھاتے آفس بوائے کو چائے لانے کا کہا۔ تم جانتے ہو عائشہ میرے پاس امانت ہے، اور اب وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ میں جس کی امانت ہے اسے سونپ دوں۔ بصیر 6 مہینے میں پاکستان آ رہا ہے، میں عائشہ کی شادی کر کے اسے رخصت کر دوں گا۔ زاہد آفریدی نے کہا، فیصلہ سنا رہا یا مشورہ؟ میران نے تلخی سے پوچھا۔ دونوں، میں یہ چاہتا ہوں، باقی تم اپنی رائے دے دو، انہوں نے مصلحت سے کہا۔ میری نظر میں آپ کی ذمہ داری اور امانت سے زیادہ عائشہ ضروری ہے۔ وہ آپ کا خون نہیں ہے، پر مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر وہ رضامند ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوگی، اور یہ میری رائے نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ میران کے کہنے پر زاہد آفریدی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اور بھی کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ میران نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ تمہاری شادی کے حوالے سے۔ اس پر میران نے انہیں اچھنبے سے دیکھا۔ حیران ہونے والی بات نہیں، مجھے یقین ہے عائشہ شادی کے لیے مان جائے گی، تو پیچھے تمہاری ماں اکیلی رہ جائے گی۔ میں نے 24 سال میں اسے ملازمین کے حوالے نہیں کیا میران، اب عائشہ چلی جائے گی تو تمہاری ماں خیال رکھنے ایک عورت ضرورت ہے۔ اپنی ماں کے نام پر میران خاموش ہو گیا تھا۔ چائے؟ میران نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ خود بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کئی دیر تک میران ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کو دیکھتا رہا تھا۔ شادی کی بہت بڑا فیصلہ تھا، اور پھر بھلا اسے ایسی لڑکی کہاں ملتی جس پر وہ اپنی ماں کے معاملے میں اعتبار کرتا، کیونکہ جس کلاس میں وہ رہتا تھا وہاں کوئی لڑکی گھریلو اس نے نہیں دیکھی۔ کرسی کی پشت ٹکاتے آنکھیں موندے تو ذہن میں اچانک فاطمہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ فوراً آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا۔ اپنے ذہن کو بری طرح جھٹکا، تبھی مینیجر دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ میران نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اجازت ملتی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، اور فاطمہ اور اس کے گھر والوں کی ایک ایک افراد کی ڈیٹیلز میران کی گوش گزار کی۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تھی، ایک بڑا بھائی اور وہ خود گھر بھر لاڈلی چھوٹی بہن تھی۔ باپ مسجد میں مولوی تھا اور ماں گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ فاطمہ خود یونی کے 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا بھائی انجینئر تھا۔
ایک فرم میں معمولی نوکری کر رہا تھا، پر یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ فاطمہ منگنی شدہ تھی اور آنے والے 6 ماہ میں فاطمہ کی شادی تھی اس کے پھپھو کے سسرال میں کسی لڑکی سے۔ ساری ڈیٹیلز جانے کے بعد میران نے مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود پرسوچ نظروں سے ایک نقطے کو گھورتے ہوئے پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ یوں تو اس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں دیوانی تھیں، پر ان کی دیوانگی میران خانزادہ سے زیادہ اس کی دولت سے تھی، اور ان میں کوئی ایک بھی میران کو ایسی نہیں لگی تھی جس سے میران متاثر ہوتا۔ واحد فاطمہ ایسی لڑکی تھی جو اسے اپنے آپ سے متاثر نہیں لگی تھی، اور پھر میران سے خوفزدہ بھی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مستقل اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ کلاس میں داخل ہوتے اس نے حیرت سے پوچھا جب اس کی کلاس کے لڑکے لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ نئے پروفیسر کی آمد ہے، ان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے گروپ کے ایک لڑکے شہریار نے کہا۔ نہیں پلیز، بخش دو بیچارے پروفیسر کو، پہلے والے بھی بھاگ گئے تھے، عائشہ نے فکر مندی سے کہا، جس پر اس کی دوست نے کندھے اچکائے۔ بس کر دو پروفیسر، جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں، بے وجہ فیل اور حسن نکالنا، اب اتنا تو حق بنتا ہے۔ اچھی بات ہے، پہلی روز ہی سبق مل جائے گا کہ ہماری کلاس سے پنگا نہ لیں۔ عائشہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی نے پروفیسر کی چیئر پر ٹرانسپیرنٹ فرنیچر گلو لگایا تھا کہ اگر وہ ایک بار بیٹھے تو پین پھٹے بنا واپس نہ اٹھ پاتے، اور چیئر کے ہینڈل پر بھی وہ گلو لگایا تھا۔ سوچ لو، پنشمنٹ نہ مل جائے اگر بات پھر پرنسپل تک گئی تو؟ عائشہ نے لب کچلتے پوچھا۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ زاہد آفریدی کی بیٹی ہو تم، پوری کلاس کو پنش بھی ہو جائے تو تم بچ جاؤ گی، ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا جب تیسری لڑکی بھاگتی ہوئی روم میں آئی۔ گائز اپنی سیٹس پر جاؤ، پروفیسر کوریڈور میں پہنچ گیا ہے۔ سب ایک لمحے میں اپنی کرسی کی جانب بھاگے تھے۔ عائشہ بھی گڑبڑا کر اپنی کرسی پر بیٹھی، البتہ چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ شروع سے ہی ڈرپوک تھی، جبکہ ہر کوئی جانتا تھا وہ زاہد آفریدی کی بیٹی تھی، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پھر بھی گڈ مارننگ، پروفیسر کی کلاس میں داخل ہوتے ہی سب نے خوش اسلوبی سے کہا تھا، پر آدھی کلاس تو یہ ٹک آنے والی شخص کو تو دیکھ رہی تھی۔ مقابل کھڑا شخص پروفیسر تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا، کسی ہالی ووڈ فلم کا ہیرو معلوم ہوتا تھا۔ جسم اس قدر کثرتی تھا کہ کوٹ کے اندر بھی اس کے تنے مسلس نمایاں تھے۔ بال کچھ بڑے ہوئے تھے جو پیچھے کی جانب بڑھے تھے، تراشیدہ داڑھی اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں سلور رنگ۔ گڈ مارننگ، پین کی پاکٹ پہ ہاتھ ڈالتے اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو کلاس میں موت سے سناٹا چھا گیا۔ مقابل کی آواز میں بلا کر روک تھا۔ مائی سیلف ابتسام سکندر، نیو فزکس پروفیسر، اس نے تعارف کروایا۔ یہ پڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ ان کو دیکھتے سارا وقت گزر جائے گا، عائشہ کی دوست نے سرگوشی کی، جبکہ مبہوت تو چند لمحوں کے لیے عائشہ بھی رہ گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کے بعد وہ پہلی بار کسی کے پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی۔ ابتسام چلتا کرسی تک آیا تھا، نگاہ گھما کر دوسری رو میں بیٹھی عائشہ آفریدی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر فوراً نظر جھکا گئی۔ اسٹینڈ اپ، ابتسام سکندر کے کہنے پر عائشہ نے نگاہ اٹھائی، وہ اسی سے مخاطب تھا۔ می، اپنی جانب انگلی کرتے تصدیق چاہیے، اور پھر فوراً کھڑی ہو گئی۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے مس عائشہ زاہد، اس لیے مختصر جواب دیں کہ کرسی پر یہ کارنامہ کس نے انجام دیا ہے؟ ابتسام کی بات پر عائشہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ بنا تعارف کے اس کا نام جانتا تھا اور اسی سے ہی مجرم کا نام پوچھ رہا تھا۔ ان کی کلاس کا اصول تھا کچھ بھی ہو جائے پر وہ لوگ نام نہیں بتاتے تھے۔ کون سا کارنامہ سر؟ اس نے انجان بنتے پوچھا۔ ابتسام نے بھوئیں اچکاتے اسے دیکھا۔ آپ میری کرسی پر آ کر بیٹھیے۔ ابتسام کے اگلے حکم پر اس کی جان مزید حلق میں آ گئی۔ نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی سر، وہ فوراً بولی۔ کیوں؟ ابتسام نے سینے پر ہاتھ باندھتی پوچھا۔ پروفیسر کی جگہ پر نہیں بیٹھتے، بہت ڈس رسپیکٹ ہے۔ ابھی عائشہ کی بات جاری تھی جب ابتسام نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ فلسفہ نہیں مانگا، آرڈر دیا ہے کہ میری کرسی پر بیٹھے۔ ابتسام نے غصے سے کہا۔ میں نہیں بیٹھ سکتی سر، وہ پھر بولی۔ ابتسام نے بوئیں اچکائی، چلتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ابتسام کو اپنے مقابل دیکھ کر وہ فوراً سے نظر جھکا گئی۔ وجہ؟ ابتسام نے پوچھا۔ شہریار نے درمیان میں مداخلت کرنی چاہی پر ابتسام نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ آپ جا کر کرسی پر بیٹھے ورنہ میری کلاس سے نکلے، پورے سال مجھے میری کلاس میں نظر نہ آئے۔ وہ انتہائی سختی سے بولا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، وہ نظریں گھماتی مدد طلب نظروں سے اپنی کلاس کو دیکھنے لگی۔ باقی سبھی حیران تھے، شاید نیا پروفیسر جانتا نہیں تھا وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ گیٹ آؤٹ، ابتسام نے کلاس سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر، کرسی پر گلو گرا ہوا ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی۔
اس جرم کے اعتراف پر عائشہ کی آنکھوں سے ایک قطرہ گرا۔ گلوب کس نے گرائی؟ ابتسام کے سوال پر وہ بنا کچھ بولے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ میں کیا مطلب سمجھوں اس کا؟ ابتسام نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ عائشہ کی حرکت کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا اور اس حرکت نے اسے شدید طیش بھی دلایا تھا۔ سر مجھے نہیں معلوم، اور اس جواب کے بعد آپ مجھے کلاس سے نکال دیں گے، اس لیے میں خود جا رہی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتے صاف گوئی سے کہتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اپنے باپ کے نام کا اتنا زوم ہے تمہیں عائشہ؟ زاہد، اس زوم کو پاش پاش کر دیا تو میرا نام ابتسام سکندر نہیں۔ نخوت سے سوچتا وہ ہوش میں لوٹا۔ کلاس جب تک نہیں ہوگی جب تک میرے پاس ان لوگوں کے نام نہیں آتے جن کی یہ حرکت ہے، ورنہ سیمسٹر میں سب فیل، بیٹھے رہنا اسی جگہ۔ غصے سے کہتے ابتسام کلاس سے باہر نکل گیا۔ اپنی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے دوسرے کوریڈور میں مڑا ہی تھا کہ اسے اپنے آگے عائشہ چلتی نظر آئی۔ بہت اچھا ہوتا اگر یہ کھڑوس نمونہ کرسی پر بیٹھ جاتا، پینٹ پھٹتی تو سب کے سامنے عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ وہ غصے سے اونچا اونچا بڑبڑا رہی تھی۔ ابتسام کے ماتھے پر بل پڑا۔ خود کو بہت بڑا پروفیسر سمجھتا ہے شاید۔ میں آج ہی ڈیڈ سے بات کر کے اپنے لیے نیا پروفیسر لگوا لوں گی۔ اس سے نہیں پڑھوں گی، غصے سے کہتی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی، جبکہ ابتسام اوپر کھڑا اسے زیادہ دیکھنے لگا۔ ہونٹ تنزیہ مسکرائے۔ وہ معصوم تو جانتی ہی نہیں تھی کہ ابتسام سکندر آیا ہی یہاں اس کی بربادی کے مقصد سے تھا۔ 2 دن گزرے تھے۔ میران خانزادہ اپنی اسپورٹس کار میں کیجول ڈریسنگ میں تھا۔ کہاں مرے ہوئے ہو؟ 2 منٹ کے اندر اگر نظر نہیں آئے تو میں جا رہا ہوں۔ غصے سے فون کاٹتے اس نے موبائل رکھا ہی تھا کہ غصے سے سڑک کی دوسری جانب دیکھا۔ نگاہ ہٹتے ہی فوراً واپس اس جانب مڑی۔ آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے اس نے آنکھیں چھوٹی کیے بغیر دیکھا۔ بس اسٹینڈ پر کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں فاطمہ ہی تھی۔ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی پلیٹ اور دوسرے ہاتھ میں چمچ۔ ایک کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا، نقاب ایک جانب سے جھولتا۔ اپنے آپ میں مگن وہ کچھ کھا رہی تھی۔ میران اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کسی بات پر ہنسی اتنی واضح تھی کہ میران کے ساتھ سڑک کی دوسری جانب کھڑا ریڑھی والا بھی متوجہ ہوا۔ نہ جانے کیوں میران کو اس کا اس طرح ہنسنا ناگوار گزرا، جبکہ دوسری جانب اپنے آپ میں مگن جب فاطمہ کو اپنے اوپر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو دائیں بائیں تلاشنا چاہا۔ جب نگاہ اسپورٹس کار پر پڑی، اسپورٹس کار کے سیاہ شیشوں کے باعث اندر بیٹھنے والا تو نظر نہیں آیا، البتہ دل کیا پتھر اٹھا کر اس گاڑی کو ہٹ کرے۔ لگتا ہے گاڑی خالی ہے، بند ہے، فاطمہ نے دوست سے تبصرہ کیا۔ ہاں شاید ابھی ایک نوجوان اتر کر مارٹ کے اندر گیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاطمہ کی دوست نے پوچھا۔ تمہارے پاس کوئی لپسٹک یا کچھ پڑا ہے؟ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ برابر والی ریڑھی پر رکھتے اس نے اپنا نقاب درست کیا۔ چہرہ چھپ گیا۔ اس کی دوست نے اپنے بیگ سے لپسٹک نکال کر فاطمہ کو تھمائی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ کو گاڑی کی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کی دوست گڑبڑائی۔ کچھ نہیں، مارٹ پر نظر رکھو، جیسی اس گاڑی کے مالک کو باہر آتے دیکھو مجھے اشارہ کرنا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس نے رازداری سے کہا۔ میران نے بھویں اچکاتے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی فاطمہ نے اس گاڑی کو چھوا ہی تھا کہ زور سے سائرن بجا۔ وہ ہڑبڑا کر سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی۔ ارد گرد دیکھا، شکر تھا دوپہر کا وقت تھا، کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ واہیات انسان کی واہیات گاڑی، تمہاری اور تمہارے مالک دونوں کی ایسی کی تیسی۔ غصے سے کہتے فاطمہ نے دروازے پر ایک لات رسید کی۔ تم پاگل ہو گئی ہو فاطمہ، کیوں مرنے والے کام کر رہی ہو؟ چلو۔ اس کی دوست نے اس کا بازو پکڑتے کھینچا۔ ارے بیوقوف، تمہیں نہیں پتا یہ کس شیطان کی گاڑی ہے؟ اس شیطان کی گاڑی کو چوٹ پہنچانے پر ثواب ہے۔ غصے سے کہتی اس نے لپسٹک کھولیا اور مسکراتی گاڑی کی شیشے پر بڑا سا لوزر لکھ دیا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے اس شخص سے کتنی نفرت ہے، دل کر رہا ہے جیسے اس گاڑی کی شیشے پر لکھا ہے ویسی اس کے ماتھے پر بھی لکھ دوں، بڑا سا لوزر۔ وہ غصے سے کہتی اپنی دوست کی جانب پلٹی۔ اس کی دوست جو کچھ کہنے لگی تھی، پیچھے گاڑی کا دروازہ کھلتا دیکھ کر سانس روک گئی۔ اس سے پہلے فاطمہ کی دوست کچھ کہتی میران نے اگلی ہونٹ پر رکھتے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں کیوں سانپ سوکھ گیا؟ لپسٹک بیگ میں ڈالتے اس نے اپنی دوست کے اڑے حواس دیکھے، پھر اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کر پلٹی تو اپنے بالکل پیچھے میران خان آفریدی کو کھڑا دیکھ کر رنگ پیلا پڑ گیا۔ پشت پر ہاتھ باندھے میران بالکل اس کے مقابل کھڑا تھا۔
فاطمہ بمشکل اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی۔ یہ رہا میرا ماتھا، لکھو، کیا لکھنا ہے؟ میران نے اپنا چہرہ ذرا سے نیچے جھکایا تو چہرہ بالکل فاطمہ کے چہرے کے مقابل آ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی جب میران نے جھٹکے سے بازو دبوچتے اسے گاڑی سے لگایا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میں شور مچا دوں گی، فاطمہ نے دھمکانا چاہا۔ چلاؤ، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ بچاؤ! اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میران نے بھی بمشکل سنی اور جیب سے رومال نکالتے فاطمہ کے آگے بڑھایا۔ فاطمہ نے یکدم اپنے دونوں ہاتھ اپنی ناک پر رکھ لیے، گویا مقابل سے اغوا کرنے کے لیے اس کی ناک پر رومال رکھنے لگا تھا۔ اغوا کر رہے ہو؟ اپنے چہرے کے قریب رومال بڑھتے دیکھ کر حواس بگڑنے لگے۔ میران کے ہونٹ اس کی بات پر بے ساختہ مسکرائے، یوں کہ کسی کو احساس نہ ہوا۔ پکڑو اور جو گند میری گاڑی پر کی ہے اسے صاف کرو۔ میران کے کہنے پر اس نے فوراً رومال پکڑا۔ پہلے پیچھے ہٹو۔ میران ایک قدم پیچھے ہوا۔ فاطمہ پلٹتی رومال سے شیشہ صاف کرنے لگی۔ اچھے سے، میران نے لقمہ دیا۔ کر دیا۔ پلٹتے اس نے رومال واپس میران کے آگے بڑھایا اور وہاں سے نکلنے لگی جب میران نے اپنا پاؤں اس کے آگے رکھتے اس کا راستہ روکا۔ بہت بدتمیز لڑکی ہو تم، میری گاڑی کو ٹانگ ماری اور بدتمیزی کی، معافی مانگو میری گاڑی سے۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے عجلت میں بولا تو فاطمہ کو مقابل کی عقل پر شبہ ہوا۔ گاڑی سے معافی؟ ضبط سے پوچھا۔ ہاں، گاڑی سے معافی، شاباش، جلدی۔ میران کی بات پر مٹھی بھیجتے پیچھے کڑی اپنی دوست کو دیکھنے لگی، پھر شرمندگی سے جھجکتے ہوئے گاڑی کی طرف اڑی۔ سوری، انا پر پتھر رکھتے گاڑی سے کہا اور ایک بار پھر نکلنے لگی، پر اس بات میران نے گاڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا راستہ روک دیا۔ تو دور رہی، کوئی دیکھے گا تو غلط سمجھے گا۔ ماتھے پر بل پڑا پر لہجہ نہ چاہنے کے باوجود نرم رہا کیونکہ جرأت مانند پڑ گئی تھی۔ گاڑی کے مالک سے معافی کون مانگے گا؟ کیا کہا تھا تم نے؟ واہیات، شیطان، ایسی کی تیسی، خاصا خراب زبان کی مالک ہو تم۔ میران کی بات پر خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ تمیز بھی کون سکھا رہا تھا جسے خود تمیز چھو کر نہیں گزری تھی؟ معافی مانگو ورنہ یقین کرو میں جس سے دشمنی کر لوں اس کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتا۔ میران کی بات پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلے۔ سوری، بمشکل حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میران نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اس بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، جیسے مزید کوئی حکم سننے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ گاڑی زیادہ پسند آ گئی ہے؟ جانے کا دل نہیں کر رہا؟ میران کے الٹے سوال پر اس نے سرخ ہوتی نظروں سے میران کو گھورا۔ ماتھے پر ضبط کے باوجود ناگواری کی لکیریں ابھری، پر وہ اس قدر بے بس تھی کہ مقابل کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ایک نظر اپنی دوست کو دیکھتی میران کی سائڈ سے نکل گئی۔ میران نے گاڑی کے شیشے میں اس کے جاتے عکس کو دیکھا، پھر گاڑی میں وقت کو۔ وہ مزید اپنے دوست کا انتظار کرتے یہاں نہیں رک سکتا تھا، اس لیے واپس گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس کی نظر رکشے میں چڑھتی فاطمہ پر پڑی۔ اس نے بادل نخواستہ گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی۔ نظر ایک منظر پر ٹھہری۔ فاطمہ اپنے آنسو صاف کری تھی۔ وہ اس کی نازک دلی پر حیران ہوا تھا، بھلا اتنے میں ہی وہ لڑکی رونے لگی تھی؟ اس نے آج تک کسی کو اتنا حساس نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی افسوس کی جگہ ہونٹ گہرا مسکرائے۔ تمہارے ساتھ کوئی ایسی لڑکی سوئٹیبل ہے میران جو تم سے ڈرتی ہو، تمہارے آگے نظر یا آواز نہ بلند کر سکے؟ ایسی ہی سہمی سی، اٹریکٹیو، وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ پہلی ملاقات آپ سے اچھی نہیں رہی حاجی صاحب، دوسری اور اچھی ملاقات آپ سے کرنی پڑے گی۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ رکشے کے وہاں سے نکلتے ہی میران کی گاڑی بھی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ ہیلو، اپنے آفس روم کی کھڑکی پر کھڑے ہوتے ابتسام نے کال اٹھائی۔ دیکھ لیا زاہد آفریدی کی بیٹی کو؟ آگے سے سوال کیا گیا۔ جی، ابتسام نے مختصر کہا۔ خوبصورت ہے؟ اپنی ماں کے اگلے سوال پر اس کے ماتھے پر بل پڑا۔ خوبصورت ہو یا بدصورت اس سے مطلب ہماری لیے ناقابل نفرت ہے بس۔ اس کا لہجہ یکدم سخت ہوا تھا۔ میں مرد کی فطرت کو بہت قریب سے جانتی ہوں ابتسام، تمہاری پرورش میں نے کی ہے، پر ہو تو تم بھی مرد ہی۔ اسے جلد میرے حوالے کر دو، ایسا نہ ہو انتقام لینے کی کوشش میں زاہد آفریدی کی بیٹی پر دل ہار جاؤ۔ ماں کا لہجہ تنزیہ تھا۔ آپ مجھے یہ ساری باتیں کر کے اکساتی ہیں۔ دشمن کی بیٹی پر ایک بار رحم تو آ سکتا ہے، پر محبت نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا، پر اگلے ہی لمحے اسے فون کے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بکواس مت کرو،
دشمن کی بیٹی پر رحم اسی صورت آتا ہے جب محبت آئے. تمہیں اس پر رحم بھی نہیں آنا چاہیے ابتسام. اسے میرے حوالے کر دو. میں اس کی اذیت کی گونج گونج خود بھی سننا چاہتی ہوں اور زاہد کو بھی سنانا چاہتی ہوں. مجھے بتاؤ اسے کب میرے حوالے کرو گے؟ اپنی ماں کے سوال پر اس نے اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے دبایا. جلدی کروں گا کہتے فون رکھنے لگا. کب؟ مجھے وقت بتاؤ. ایک لڑکی اغوا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ اس کی ماں کی غرائی تھی. وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے. زاہد خان آفریدی کی بیٹی ہے. اس کی گاڑی میں، اس کے فون میں ہر جگہ ٹریکر موجود ہے. یونی کے احاطے میں 2 گارڈز اس کی نگرانی کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہتے ہیں. میں نہیں چاہتا جلد بازی میں کوئی بھی ایسی غلطی کروں کہ وہ لوگ آپ تک پہنچے. ابتسام کے بتانے پر کچھ دیر فون پر خاموشی رہی. زاہد کو اور کس سے خطرہ ہے جو اپنی بیٹی کی اتنی نگرانی؟ اسے تمہارا علم تو نہیں ہو گیا؟ فکر مندی سے پوچھا. نہیں، میرا علم نہیں ہوا. میں پروفیسر کی حیثیت سے یہاں موجود ہے. مجھے کچھ دن لگیں گے. وہ لڑکی بظاہر بیوقوف لگتی ہے. کچھ دن میں ٹریپ ہو جائے گی اور پھر میں اسے آپ کے سپرد کر دوں گا. کہتے ساتھ وہ کال کاٹ گیا. غصے سے فون ٹیبل پر پٹخا. سوچا تو اس نے بھی یہی تھا کہ ایک ہی دن میں عائشہ آفریدی کو اغوا کر کے انجام تک پہنچا دے گا. مگر یہاں آ کر معلوم ہوا تھا بہت ساری ہڈن سیکیورٹی تھی جو عائشہ آفریدی کی نگرانی پر رکھی گئی تھی. کچھ تعجب اسے بھی ہوا تھا کہ دشمنی تو زاہد آفریدی کی خالی ان سے تھی اور وہ 18 سال سے ایسی گمنام زندگی گزار رہے تھے کہ زاہد آفریدی انہیں برابر تصور کر چکا تھا.